حدیث کے مضمون پر کچھ کلام ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے لیے میرے گناہ کو معاف فرما۔ تو یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے ہے، اور یا پھر زیادہ تواضع، زیادہ عاجزی اور زیادہ انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے اور قرآن و سنت متفق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پاک تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی گناہ کرتا نہیں۔ یہ صرف ہم نالائقوں کو سمجھانے کے لیے، اس طرح بخشا شیطان، میرے شیطان کو نامراد کر، تو یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہے، وگرنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیحین میں آیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نفس انسانی جو کہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اللہ پاک فرشتہ پیدا کرتا ہے بندے کے ساتھ، اور وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی طرف دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان جو ہے، یبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے ہے کہ زندگی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک فرشتہ ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے نیکی کے معاملے میں، اور انسان کو ترغیب دیتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا کرتا ہے نیکی کا، اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو کہ اسے برائی کی رغبت دیتا ہے، برائی کا شوق اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ صرف مشورہ کی حد تک ہے جی، سمجھ لینا اچھی طرح۔ جیسے بازار میں آپ جائیں نا تو آپ کو کوئی ادھر بلاتا، آؤ جی کپڑا خریدنا ہے، میرے کو بڑا بڑھیا کپڑا ہے، آؤ جی سبزی خریدنی ہے، میرے کو خرید لیجیے، آؤ گوشت خریدنا ہے، میرے کو بڑا اچھا تازہ گوشت، ادھر سے آواز دے ادھر سے آواز دے۔ تو یہ آوازیں دینے والوں کی وجہ سے آپ مجبور تو نہیں ہو جاتے کہ آپ کسی کے آوازیں کی تعمیل کریں، یہ آگے تو آپ کی مرضی ہوتی ہے نا۔ اسی طرح فرشتہ پیدا کر دیا تاکہ نیکی کی رغبت دے، اور شیطان پیدا کر دیا تاکہ برائی کی طرف مائل کرے، لیکن آگے آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شیطان کا مشورہ مان لے یا فرشتے کا مشورہ مان لے، اور اسی بنا پر جزا و سزا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، فک کا ریحانی یہ اس کا چوتھا فقرہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو کیا حضور آپ کے ساتھ بھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ معی ہے، ہاں میرے ساتھ اللہ پاک نے پیدا فرمایا، مگر لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا، لہٰذا اب وہ مجھے کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ ضرر کیا دینا ہوتا ہے؟ سبز باغ دکھانے ہوتے ہیں برائی، اور اس نے ہاتھ سے پکڑ کے تو کسی کو برے کام کے اندر نہیں لگانا، آگے آدمی کی اپنی مرضی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان جو برائی کی ترغیب دیتا ہے اس کو تو سرکار مسلمان فرما چکے، تو اب یہ فرمانا بخشا شیطانی، میرے شیطان کو نامراد فرما جی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے تعلیم آپ کی امت کے لیے، تاکہ آپ کی امت کے ساتھ جو شیاطین ہیں تو آپ کی امت جو ہے وہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے شیطانوں کو دفع کرے، یا پھر پر تقدیر امکان کہ ممکنہ طور پر اگر کوئی بھی دوسرا شیطان ابلیس ملعون کا چیلا اگر کوئی میرے پاس آ سکتا ہے تو مولا کی اس کو نامراد فرما، اور جو ساتھ پیدا ہوا اس کو تو مسلمان فرما، وہ مسلمان۔ فک کا ریحانی، میرے نفس کو مولا کریم بری کر دے، اس کو آزاد فرما دے۔ یہ جو نفس کی ملامتیں ہوتی ہیں ان سے، نفس کی ایک قسم ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ سے مراد انسان کے نفس کا وہ رخ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مطمئن رہتا ہے، یعنی اطمینان محسوس کرتا ہے،
اور اس کے اندر وہ آرام اور چین پاتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ آدمی کو برائی کا مشورہ دیتا ہے، وہ شاگرد ہوتا ہے شیطان۔ تو اس رخ سے نفس انسانی جو ہے، نفس امارہ کے رخ سے انسان کو برائی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے نفس ہیں، قرآن پاک میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے وہ نفس جو مطمئن ہے اپنے رب کی اطاعت سے، اپنے رب کی عبادت سے، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ یہ موت کے وقت یہ پکار جو ہے یہ آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فادخلی فی عبادی، تو میرے انعام یافتہ بندوں میں آگے شامل ہو جا، فادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل۔ یہ مستقبل کے اعتبار سے بعد الموت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نفس جو ہے، نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نفس امارہ شیطان کا شاگرد ہوتا ہے، اور شیطان تو سرکار نے مسلمان کر دیا تھا۔ تو اس لیے فقہ کا یہ حامی جو ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے اپنی امت کو کہ آپ کی امت یہ کام ہے۔ وَثَقِّلْ مِيزَانِي، اور میرے میزان کو ترازو جو قیامت کے دن جس پر نیکیاں تلیں گی تو اس کو مولا کریم جو ہے وہ بھاری فرما دیں گے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام جو ہیں دوسرے لوگوں کی طرح ان کے اعمال بھی نام اعمال کے اوپر تلیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو سوائے نیکی کے ہے ہی کچھ نہیں، ہے جی؟ تو جب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو ان کے میزان کے اوپر تلنے کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کے تولے جائیں گے۔ یعنی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال جو ہیں وہ برے اعمال سے نیک اعمال جو ہیں ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جی وَمَنْ خَفَّتْ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن وہ شخص کے جس کے موازین ہیں نیکیوں کے، جس کے جو کیا نام ہے وزن ہے وہ کم ہو جائیں گے، نیکیوں کے برائیوں کے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کی ماں جو ہے وہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تو کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حاویہ، جلا دینے والی آگ، اس میں جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کا یہ خاصہ ہے کہ نام اعمال ان کے جو اعمال ہیں وہ ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر ہرگز نہیں تولے جائیں گے، اس بات کو ذہن رکھیں۔ تو یہ سارا اپنی امت کی تربیت کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ وَاجْعَلْنِي فِي النَّبِيِّ الْأَعْلَىٰ، یہ آخری فقرہ ہے اس دعا کا، اور مجھے اعلیٰ جس کا مرتبہ مولا کریم تیری بارگاہ میں زیادہ قریب ہے اس مجلس کا مجھے فرق کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَكَانَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينام حتى يقرأ بني اسرائیل والزمر، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ بنو اسرائیل اور سورہ زمر جو ہے نا اس کی دونوں کی تلاوت ضرور فرمائیں۔ کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينام حتى يقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک۔ اس حدیث پاک کے اندر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آپ نہ سوتے جب تک کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت نہ فرماتے۔ تو یہ چار سورتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ان سورتوں کو حفظ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مصنون ہے کہ ان چار سورتوں کو سونے سے پہلے یہ پڑھ کے سویا کریں۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں تو مشہور و معروف بات ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ
کہ سورۃ الملک پڑھنے والا جو آدمی ہے تو وہ اس کو قبر کے اندر جو امتحان لینے والے فرشتے ہیں اور آزمائش لینے والے جو ڈراؤنے شکل کے اندر آنے والے فرشتے ہیں تو ان کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا، اور ان کی طرف سے سورہ ملک جو ہے آگے بڑھ کر سوالوں کے جواب دیں۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد 33 وتسبح 33 وتكبر 33۔ یہ وہ بات ہے کہ جس بات پر ہر ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر سکتا ہے۔ کوئی پڑھا ہوا ہے وہ بھی، کوئی انپڑھ ہے وہ بھی، ایک کوئی زیادہ نہیں لگتی۔ ترجمہ اس کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی سوئے تو وہ 33 بار الحمدللہ کہے، اور 33 بار سبحان اللہ کہے، اور 33 بار اللہ اکبر کہے۔ بعض روایات کے اندر سبحان اللہ پہلے ہے، الحمدللہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر 34 بار ہے، 33 بار۔ اور بعض روایات کے اندر اس کے اندر ایک چوتھی چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مکمل، یہ سرکار کی ازواج مطہرات کا نام آیا ہے کہ ان کو سرکار حکم دیتے، مگر شارحین فرماتے ہیں کہ یہ صرف سرکار کی ازواج مطہرات کے لیے نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے لیے تھا۔ اور یہاں پر فائدے سے خالی نہ ہوگا اگر میں آپ کو وہ پورا واقعہ سنا دوں کہ جہاں حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہے جی، شہزادی امت اور سیدہ نساء اہل الجنہ، آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہنے لگی کہ اے علی لقد کنست البیت حتی برت ثیابی، میں نے جھاڑو کیا اپنے گھر کا، اور ہمیشہ کرتی ہوں اس حد تک میں جھاڑو کرتی رہی ہوں کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو جاتے ہیں روز، پیر دھلے ہو کر، اور چولہے کے اندر آگ جلا کر پھونکے مار کے آگ جلا کر تو میرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو چکا ہے دھوئیں کی وجہ سے اور آگ کی گرمی کی وجہ سے۔ اور فرمانے لگی کہ پانی کے مشکی سے جو ہے وہ فلاں کنویں سے جو کافی فاصلے پر تھا گھر سے، وہاں سے لا کے ڈھو کے تو میرے کیا نام ہے یہ یہاں میرے کعبے جو ہے نا ان کے اوپر گویا کہ کیا ان کے اوپر چنڈیاں بن گئی، چنڈی پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے اس کو، جی ہاں چنڈیاں پڑ گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بھی کہا کہ چکی میں جو پیس کے تو میرے ہاتھوں کے اندر بھی چنڈیاں پڑ گئی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بہت سارے غنیمت کے مال آئے ہیں، اور ان میں غلام بھی ہیں، ان کے اندر کنیزائیں بھی ہیں۔ تو اے علی ذرا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور جا کر میرے لیے ایک غلام یا ایک کنیز کوئی ایک ان میں سے جو ہے وہ جا کے میرے لیے طلب کرو، تو سرکار ضرور دیں گے، آپ رؤوف رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اٹھ کے تشریف لے گئے، وہاں بیٹھ کے تو واپس چلے آئے، لیکن ان کو جرأت نہ پڑی یہ بات کرنے کی۔ پوچھا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی واپس آ گئے ہو کچھ بنا کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے فاطمہ، میرے دل میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتا، تو بہتر ہے کہ تم چلو، میں تمہیں لے چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ایک طرف بیٹھ جاؤں گا، تم اپنی بات کر۔ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اچھا اے علی چلتے، تو چلے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر تو
حضرت بی بی صاحبہ نے یہی 4 باتیں جو ہے نا جی میں نے گھر کا جھاڑو کیا ہے اور اتنا جھاڑو کیا ہے کہ روزمرہ میرے کپڑے جو ہے نا وہ میلے ہو جاتے ہیں، اور میں نے اس حد تک چولہے کے اندر پھونکا ہے آگ کو تیز کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، کہ دھوئیں کی وجہ سے اور حرارت آگ کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ حضور چکی چلا کے تو میرے ہاتھ کے اندر چڑیاں پڑ گئی ہیں، مشکیزہ کاندھے کے اوپر اٹھا کے لا کے باہر سے پانی بھر کے تو حضور میرے کاندھوں کے اوپر بھی چڑیاں پڑ گئی ہیں۔ اللہ ربی لا شریک لہ، یہ ہے شہزادی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 جہان کے مالک و مختار اور ساری کائنات کے جو شہنشاہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ وہ ہستی جن کو مولا تعالیٰ نے یہ آفر کی کہ حضور یہ کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور یہ تمہارے ساتھ چلا کریں تو اس موجزے کو دیکھ کر آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے نہیں کہ اس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہونے والے ہیں، وہ تو میں جانتا ہوں وہ مسلمان نہیں، لیکن میں یہ آپ کے لیے میں یہ کر دوں کہ پہاڑ جو ہے اس کو میں سونے کا بنا دوں اور جہاں آپ چلا کریں آپ کے ساتھ ساتھ جائے کریں یہ سونے کے پہاڑ، تاکہ ان کمینوں کو پتہ چلے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتنی دولت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کی شہزادی ہے اور آپ کی شہزادی کا کہا ہے۔ آج کی امیر زادیاں جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو کئی بیٹیاں جاتی ہیں اپنے سسرال میں اور ان کی طلاق ہو جاتی ہے چند دنوں کے بعد، اس لیے کہ ان کو روٹی پکانا نہیں آتا ہے، وہ صفائی کرنا ان کو نہیں آتا، ٹاکی لگانا، پرولی پھیرنا یہ ان کو نہیں آتا، اس وجہ سے کہ کپڑے دھونے کی عادت نہیں ہے۔ کئی بیٹیوں کو اس وجہ سے طلاق ہو چکی ہے بے شک۔ تو یہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ہماری شہزادیاں ہیں، ٹھیک ہے ہماری شہزادیاں ہیں، بڑی پیاری ہیں، بڑی نرم و نازک ہیں اور بڑی نازنین ہیں ہمارے یہاں، ماں باپ جو ہے وہ ناز اٹھایا کرتے ہیں اپنی اولادوں کے، لیکن یاد کر لینا چاہیے آپ سب حضرات کو کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہان کے سردار ہیں اور جن کی صاحبزادی تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں، ان کے گھر کا معاملہ اور گزارا جو ہے وہ کیسے تھا۔ آج کل تو سیدھا کہیں بہو جو ہے وہ گھر میں آتی ہیں تو آگے جواب بھی کہہ دیتی کہ تیرے ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، تیرے ماں باپ کو کھانا پکا کے نہیں دیں گی، تیرے ماں باپ کے کپڑے دھو کے نہیں دیں گی، تیرے ماں باپ کو کپڑے استری کر کے نہیں دیں گی، تیرے ماں باپ کی اور خدمت ہم نہیں کر سکتے، ہمیں علیحدہ پکا دو جگہ میں۔ تو یہ بات جو ہے یہ نہایت بری حرکت ہے، نہایت بری حرکت ہے۔ اگر اے بیٹی تجھ پر تیرے شوہر کی خدمت جو ہے وہ لازم ہے اور تیرے شوہر کا دل کر راضی رکھنا جو ہے دل پر لازم ہے، تو تیرے شوہر پر تیرے ماں باپ کی خدمت اور ان کا دل راضی رکھنا جو ہے یہ لازم ہے، ہاں جی۔ تو اب اس اعتبار سے تیرے اوپر بھی لازم ہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے اس کے ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کر، وہ بھی تو تیرے ماں باپ ہیں۔ تو اس طرح کی حالات ہے کہ میں کیا عرض کروں، معاشرے کے اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ اپنی بیٹیوں کو میں سب کو مشورہ دوں گا کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں بچپن سے ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کا کام جو ہے پورے خانہ داری ان کے اندر حصہ لینے کی عادت ڈالیں، یہ ضروری ہے، کل وہ آگے جا کے چھتر نہیں کھائیں اگلے گھر میں جی، اور سنت بھی ادا ہوگی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ کھانا پکانا گھر داری جو ہے وہ سارے اس کے کام کاج جو ہے ان کو سنبھالنا کرنا، اس سے ان کی ماں جو ہے اس کو بھی سہولت ہو جائے گی، اس کی معاونت یہ کرے گی، اور ٹھیک ہے اپنا پڑھائی کے اندر بھی وہ مصروف رہیں پڑھائی کے ٹائم پر، اور جو خالی وقت کا خالی
کام کاج کریں، یہ کام کاج کرنا سکھانا چاہیے، شروع سے یہ کام کاج کرنا سکھانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جن ماں باپ کی بیٹیاں اپنے گھر کے اندر کام کاج کرتی تھیں اور ان کو ان کے ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا، وہ اپنے سسرال کے گھر میں جا کے اور بہت بڑی شاباش اور سب الگ آدمی کے ساتھ خوش رہتا ہے جی، بیٹے بھی اور سسرال والے بھی دونوں اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی عزت ہوتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں عرض کر کے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی شہزادی تھی، عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی خادمہ دے دیں یا کوئی غلام دے دیں جو گھر سے باہر کا کام کر دے، چکی پیس دے یا اس قسم کا کام۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی کا ماتھا چوما اور چوم کر پیار دے کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم سے زیادہ محتاج گھروں والے مدینہ منورہ کے اندر باقی ہیں جن کو میں نے کوئی غلام یا کوئی خادم نہیں دیا، تو لیکن میری بیٹی تو پریشان نہ ہو، چل گھر جا اور میرا انتظار کرنا، میرے انتظار کرنے سے پہلے سو نہ جا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے یہاں تشریف فرما ہوئے اور سرکار نے ایک بچونا تھا فرش زمین کے اوپر چمڑے کا، دو تہ چمڑے کی، ان کے بیچ میں یہ کھجور کی چھال وہ تھا بنا ہوا، اس کے اوپر دونوں میاں بیوی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، ایک بھاری سی چادر لے کے وہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا اٹھنا نہیں، اٹھ کے تعظیم کرتے تھے نا، اٹھنا نہیں بیٹے، بیٹھے رہو۔ تو پھر سرکار کا حکم تھا جس کی مجال کہ اٹھے، تو بیٹھے رہے یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ بس ایک سائڈ میں تھوڑی سی جگہ میرے لیے بھی بنا دو بستر کے اوپر۔ تو وہاں پھر سرکار تشریف فرما ہو گئے اور وہ جو چادر انہوں نے لی ہوئی تھی نا، وہی اسی چادر کا ایک دامن کھینچ کے سرکار نے ان کو بھی لے لیا اور پیار اور محبت کے ساتھ سرکار باتیں فرماتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں فرماتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے اس لیے تمہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا کہ تمہیں میں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے خادم یا کنیز کے مل جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کیا؟ سونے سے پہلے روز 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور ایک بار کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنا، زیادہ نہیں۔ یہ ایک بار یہ پڑھ لیا کرو تو اس کے پڑھنے سے دو فائدے۔ نمبر ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ تمہارے پچھلے گناہ اگرچہ سمندر کے اندر، صحرا کے اندر جتنی ریت ہے اس کے ذروں کے برابر ہوں گے، یہ سمندر کے اوپر جتنا جھاگ ہے اس جھاگ کے جتنے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں ان کے برابر اگر ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ دن بھر کی جو مشقت ہے، دن بھر کی جو محنت ہے، ساری محنت اور مشقت کی تھکاوٹ ان تسبیحات کے پڑھنے سے دور ہو جائے۔ ان کا نام تسبیحات فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے پڑھنے کا نماز کے بعد بھی حکم دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا ایک تو ان کے پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے نقصانات کا ازالہ ہو جاتا ہے، نماز کے اندر جو کمزوریاں رہ جائیں ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا ریگستان کے صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں، سارے کے سارے معاف کر دیے، مراد اس سے صغیرہ گناہ۔ تو یہ یاد کر لیں سب حضرات، یہ تسبیحات فاطمہ اور نماز کے بعد بھی آپ نے پڑھنی ہے اور سونے سے پہلے بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ کبھی پڑھ کر آپ تجربہ کریں کہ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد انشاءاللہ
گلٹ وگٹ اگر ہوں گے تو سب جاتے رہیں گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه، یہ حدیث ہے جو ہم پہلے آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں، اس کا درس دے چکے ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا تطوع من الليل قال لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو کروٹ اچانک آدمی کو تنبؤ ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ جس سائڈ پہ لیٹا ہوں کافی دیر ہو گئی ہے لیٹے ہوئے یا تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو اب سائڈ بدلنی ہے، کروٹ بدلنی ہے، تو جب اس وقت سرکار متنبع ہوتے اور کروٹ بدلتے تو سرکار اس وقت یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر ہوتے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ وحدہ کے جو کہ قہار ہے، ساری مخلوق کے اوپر وہ غالب ہے، جی ساری مخلوق کے اوپر غلبے کی ایک شکل جو ہے وہ یہ بھی ہے جو اس وقت موجود ہوتی ہے سونے کے دور میں کہ اچھے بڑے ہمارے حواس کام کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں نیند جو موت کی بہن ہے اس کے ذریعے سے ہمیں سلا دیا اور ہمارے آواز میں اس طرح معطل ہو گئے، جی تو اس طرح وہ قہار ہے، سب کو نیند بھی دیتا ہے۔ رب السماوات والارض، جو پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمان اور زمینوں کا درمیان ہے، غالب حکمت والا ہے اور بخشنہار۔ پھر فرماتی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تعار من الليل قال رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الاقوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو سونے کے بعد جب بیدار ہوتے اب اٹھنا ہوتا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے الفاظ جو آپ کی زبان مبارک پر ہوتے تو ہوتے رب اغفر وارحم، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، واہدنا السبیل الاقوم، آپ اٹھ کر کاروبار دنیا کے اندر میں مصروف ہونے والا ہوں تو میرے دل کو اس راستے کی ہدایت دیے رکھنا کہ جو راستہ سیدھا تیری رضا اور تیرے قرب کی طرف جانا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ارادہ فرماتے سونے کا وهو جنب، حالانکہ سرکار کو جنابت ہوتی، جنابت کا مطلب ہے کہ غسل کی ضرورت پڑ جاتی جس وقت رات کو سرکار اگر اسی طرح سونا چاہتے ہیں تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما لیتے، جتنا وضو نماز کے لیے ہوتا ہے نا اتنا وضو آپ فرما لیتے اور وضو فرمانے کے بعد آپ آرام بھی فرما لیتے، پھر جب تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے پھر اٹھ کر آپ غسل بھی فرما لیتے۔ یہ سہولتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رکھی ہیں، وگرنہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اس طرح کی آرام طلبی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، جی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت خشیت الہی ان کے دل میں ہوتی تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور ان کے ذہن میں ہوتا تھا، تو وہ تو رہ نہیں سکتے تھے جی غسل کیے بغیر، مگر یہ امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو رعایت دینے کے لیے یہ سرکار نے عمل کیا ہے کہ جب جنابت ہو جاتی رات کے وقت یعنی غسل فرض ہو جاتا تو سرکار اگر سونا چاہتے اسی طرح تو سرکار پہلے وضو فرما لیتے جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں اور نماز کا وضو کرنے کے بعد سرکار پہ سو جاتے۔ اس پر ہمارے ضرورت مندوں کو عمل کرنا چاہیے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ۔ اس کے ساتھ ایک ملتا ہوا اور مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ بھی بی بی صاحبہ نے بیان فرما دیا، پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں ہوتے اور سرکار اسی حال میں اگر سرکار کچھ کھانا یا پینا چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ہاتھ مبارک دھو لیتے اور کلی فرما لیتے، اس کے بعد کھا پیتے۔ سہولتیں امت کے لیے سہولتیں۔ یہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اکثر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں، ان کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جن کی کچھ دین کی طرف تھوڑی بہت رغبت ہوتی ہے ان کو ایسے مسائل پوچھنے میں شرم آتی ہے، تو کئی پھر ان میں سے جرأت کر لیتی ہیں اور وہ فون کرتی ہیں ہمارے موبائل پر کہ مفتی صاحب آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹی پوچھو، مسئلہ جو پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنے میں ناراضگی کون سی بات ہے؟ اسی لیے تو ہم ہیں کہ نہیں، مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے، کہیں آپ ناراض ہوں۔ بھائی نہ، آپ نہیں ناراض ہوں، چلے آپ بیٹا پوچھو مسئلہ کون سا پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ رات کو اگر غسل کی ضرورت ہو جائے، سردی کا موسم اور بچہ ہے شیر خان، تو غسل کرنے میں سستی ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈ لگے، تو اس نے غسل نہیں کیا ہوا ہوتا، ایسی صحبت ہوتے ہیں، تو بچہ شیر خان جو ہے نا وہ روتا ہے اور دودھ مانگنے کے لیے وہ چلاتا ہے، تو کیا اس کو دودھ کس طرح ملا ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی گھروں میں ضرورت ہوتی ہے۔ سب لوگ جا کے اپنے گھروں میں اپنی اپنی کم از کم جو بیگمات ہیں ان کو یہ مسئلہ بتائیں، اور وہ پھر آگے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ یہ مسئلہ جو ہے آگے پہنچائیں۔ یہ مسئلہ آگے پہنچانا ہے، آگے پہنچانا ہے، کیونکہ بیٹیاں پوچھتی نہیں ہیں شرم کے مارے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دے دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی، یہ آپ اسی حالت میں آپ دودھ پلا سکتی ہیں اپنے بچے کو، شرعی لحاظ سے کوئی اس میں پابندی نہیں۔ بعض نے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب ناپاک بدن کی حالت میں ہم بچے کو کیسے دودھ پلائیں؟ تو میں نے کہا کہ ناپاک نہیں ہوتا بدن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ينجس المؤمن، مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مومن کا وجود پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے پھر جواب دیا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اس کو کہتے ہیں حدث حکمی، یہ حکمی ناپاکی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ غسل نہیں کر لیں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، جب تک آپ غسل نہیں کر لیں گے قرآن پاک کی آپ تلاوت نہیں کر سکتے، جب تک آپ غسل نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جن کے لیے غسل کی فرضیت ہے، ورنہ آپ کا بدن پاک ہے، سوائے اس مقام کے جہاں پر واقعی حقیقی نجاست کہیں لگ گئی ہے نا، تو وہ جگہ ناپاک ہے، باقی سارا بدن پاک ہے۔ غسل سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے آپ اس مسئلے کو پہنچائیں۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ يَدَهُ، جنابت کی حالت میں اگر کھانا پینا چاہتے تو اپنے ہاتھ دھو لیتے، اپنا کلی فرما لیتے، اور اس کے بعد جو کھانا پینا ہوتا وہ کھا پیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اگلی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ کان اذا اراد ان ينام وهو جنب فغسل فرجه وتوضا، جنابت کی حالت میں سرکار اگر سونا چاہتے تو سرکار استنجا فرما لیتے، استنجا فرما کے تو اس کے بعد پھر وضو فرما لیتے اور پھر سونا۔ وقال صلی اللہ تعالی وسلم تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی صرف آنکھیں بند ہوتی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ جاگتا رہتا تھا۔